سبحان اللہ کے بعد میں اسے گھٹی نہیں پلائی جاتی ہے بلکہ سب سے پہلے مسلک رضا کا چمچا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق محبت عشق محبت مسلمانوں اس لیے حشمت علی کی اولاد مسلک رضا کا نعرہ یہاں سے نہیں لگاتی ہے تو یہاں سے لگاتی ہے. جان چلی جائے اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن مسلک رضا پہ کوئی آ جائے کہ حشمت علی کی اولاد گوارا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور سنا یہی پیغام ہم دیتے ہیں اپنے گھر کے بچوں کو کہ بیٹا یہ پیرا مرغی کوئی پیٹ پالنے کا دھندا نہیں ہے یہ کوئی دکان نہیں ہے. بیٹا مونگ پھلی بیچنا کو گوارا کر لینا مگر کبھی مسلک رضا کو مت بیچے. الحمدللہ اپنی تو کوئی دکان ہی نہیں ہے. فکر وہ کرے جو دکانیں چلاتے ہیں. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. سبحان اللہ. مسلمانوں بس آپ سے عرض ہی ہے اعلیٰ حضرت سرکار نے جو فرمایا کہ میرا دین و ایمان میری کتابوں سے سبحان اللہ. میرا دین و ایمان میری کتابوں سے ظاہر ہے اور اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. یعنی اگر میرا گھر والا بھی اس سے ہٹ جائے تو یہ پرواہ مت کرنا کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں فلاں کے پوتے ہیں اس کو چھوڑ دینا. میں تم کو جو پیغام اپنی کتابوں میں دے رہا ہوں اس کو کبھی نہیں اس لیے مسلمانوں تاریخ گواہ ہے ایک ہندوستان کی واحد خانقاہ ہے خانقاہ حشمتیہ کہ جس کا پورا اتہاس اٹھا کر کے دیکھ لو پورے 60 سالہ اتہاس کے اندر کہیں پر بھی بادیاں نے مسلک رضا سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ پیار محبت پیار محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ اور الحمدللہ جب مسلک رضا کے خلاف آواز اٹھتی ہے چاہے وہ عبید اللہ نے اٹھائی ہو چاہے یاسین اختر نے اٹھائی ہو چاہے مبارک حسین نے اٹھائی ہو چاہے دعوت اسلامی والوں نے اٹھائی ہو چاہے سنی دعوت اسلامی والوں نے اٹھائی ہو چاہے گھر والوں نے اٹھائی ہو کسی نے بھی اٹھائی ہو اگر مسلک رضا کے خلاف جب بھی آواز اٹھی ہے تو اس آواز کی سرکوبی کرنے کے لیے اگر پورے ہندوستان میں سب سے پہلے کوئی کفن باندھ کے کودا ہے تو وہ حشمت علی ہے. الحمدللہ ہم ہواؤں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں فضاؤں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اس لیے ہمارے خاندان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو معجون نہیں چڑھائی جاتی ہے کیونکہ قسم خدا کی مسلک رضا کا جام کھلایا جاتا ہے. اس لیے حشمت علی کی اولاد کبھی ہواؤں کی پرواہ نہیں کرتی ہے کہ ہوا کدھر کی چل رہی ہے. دیکھتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ یہ ہوا مسلک رضا کے خلاف تو نہیں چل رہی ہے. بے شک بے شک. اور وہی کتنی ہی تیز ہوا کا جھونکا ہو آندھی کا جھونکا ہو
اگر وہ مسلک رضا کے خلاف چلتا ہے تو حشمت علی کی اولاد اس سے ٹکرا جائے. بے شک بے شک الحمدللہ اس ہوا کے رخ کو موڑ دے. بے شک بے شک اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے میرے اعلیٰ حضرت کا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول. بے شک سبحان اللہ. مسلمانوں میرے سرکار حضور شیر سنت کہہ دیجیے اللہ. مظہر اعلیٰ حضرت شیر اعلیٰ حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت بڑے ہی پیارے انداز میں یہ پیغام دے رہے ہیں دل کی گہرائیوں سے کہ اے مسلمانوں اٹھو دین کی حفاظت کے لیے کوششیں کرو تم مذہب و ملت کے لیے. کوششیں کفار ہیں دین کی اہانت کے لیے. غوث اعظم کو پکارو تم اعانت کے لیے. اے عبید قادری محشر میں تجھ کو خوف کیا جب شفاعت کرنے والے ہیں حبیب کبریا. سبحان اللہ سبحان. سنی منارے اللہ اکبر میزانم دم زبو بکرو عمر و عثمان و حیدر میزانم. قادری منارے یا غوث اعظم میزانم دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزانم. اور مانا عرب نے تجھ کو یگانا گایا عجم نے تیرا ترانہ اور مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ. حامی سنت اور محبت سے بولو حامی سنت. ارے اتنی آواز سے بولو کہ آپ کی آواز سبحان اللہ میرے اعلیٰ حضرت کے شہر پاک تک پہنچ جائے اور اپنے مچل جائے اور اعلیٰ حضرت کے دشمن دہل جائے اور وہابی سنے تو اس کو اٹیک پڑ جائے جہنم میں پہنچ جائے. شسم خدا کی یہی ہمارے لیے ذریعہ حامی سنت حامی سنت. ایک آواز ہو کر بولو حامی سنت. اعلیٰ حضرت اور چیز پڑے چوٹی کے خنجر حق کا خوب چلایا. حامی سنت حامی سنت. اعلیٰ حضرت اور اپنے رضا کے قربان جاؤں آقا رضا کے قربان جاؤں داتا رضا کے قربان جاؤں منجا رضا کے قربان جاؤں سترے رضا کے قربان جاؤں سب کے رضا کے قربان جاؤں اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کون اعلیٰ حضرت جو سنیوں کی جان ہے اعلیٰ حضرت جو سنیوں کی شان ہے. کون اعلیٰ حضرت قسم خدا کی جو سنیوں کی پہچان ہے جو سنیوں کی شان ہے. نماز کے بعد کے وظائف تو آپ لوگ جانتے ہوں گے. یہ تقریر شروع کرنے سے پہلے کا میرا وظیفہ ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اعلیٰ حضرت جو سنیوں کی جان ہے جو سنیوں کی شان ہے جو سنیوں کی آن ہے اور قسم خدا کی جو سنیوں کی پہچان ہے. اور آج ہم سب لوگ انہیں کی وجہ سے مسلمان ہیں. ہمارا حال کیا ہوتا زمانے میں خدا جانے. بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا مسلمانوں کون اعلیٰ حضرت کہ جس نے 14ویں صدی کے اندر وہابیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ خاک ہو جائے ابو چل کر مگر ہم تو رہے جب تک دم رہے گا ذکر ان کا سنا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت وزن حضور مشاہد ملت. عزیزان ملت گرامی ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میری گفتگو اس آیت کریمہ کی روشنی میں آگے بڑھی ہے. تو آئیے ہم آپ سب سے پہلے ایک بار اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں کہ جن کی بارگاہ میں جب میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نغمہ زن ہوتے ہیں تو اس انداز سے نغمہ زن ہوتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ. آخر والا جملہ کہہ دیں گے تو انشاءاللہ پوری ناشرین پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اعلیٰ ہو اعلیٰ
نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے بعد خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے اپنے سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا سبحان اللہ سبحان اللہ تو آئیے جی نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نظارے پر پیش کریں اور پڑھے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کسی کی چھ بجے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر بولے ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ سب لوگ دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور زور سے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شیطان منی میں بھی بھاگ رہا ہے سبحان اللہ بے شک سورہ نبی کے دیوانے بیٹھے ہیں سبحان اللہ عزیزان ملت گرامی عزیزان ملت گرامی میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ غوثیت میں نغمہ زن ہوتے ہیں مدح سرا ہوتے ہیں تو اس انداز سے نغمہ زن ہوتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچوں اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا عزیزان ملت گرامی انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی میری تقریر بنیادی ذہن و فکر دینے والی تقریر ہوگی کہیں انشاءاللہ اس لیے کہ مسلمانوں انسان کا صحیح عقیدہ یہ وہ ستون ہے کہ جس کے اوپر اعمال کی پوری عبادت تیار کی جاتی ہے انسان کا اگر عقیدہ صحیح ہے تو اس کے سارے اعمال صحیح اور اگر خدا نخواستہ عقیدہ اگر صحیح نہیں تو سب کے سب بیکار چاہے وہ 100 سال عبادت کرے اس کے منہ پہ مار دی جائے بے شک ہے نا جیسا کہ شیخ شادی شیرازی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خشت اول چولہد میں مار کج تا سوریا میرا دیوار کج کہ اگر مستری بنیاد کی پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دے تو بلڈنگ آپ کتنی اونچی لے جاؤ ٹیڑھی ہی رہے گی سمجھ میں آ رہی ہے نا عزیزان ملت گرامی میرے اسلامی بھائیوں میرے اعلیٰ حضرت کے دیوانوں غوث اعظم کے مستانوں ہماری اور آپ کی اسلامی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی قائم وہ بولو دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے ایک ایمان اور ایک اعمال ایک ایمان اور ایک عمل اب آج کی رات میں اس مبارک محفل میں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے پہلے کون ہے مقدم کون ہے بعد میں کون ہے تو مسلمانوں میں پہلے ہی مرحلے کے اندر بتا دوں ان دونوں کے اندر جو مقدم ہے جو پہلے ہے وہ ایمان ہے کہہ دیجیے بے شک سبحان ان دونوں میں پہلے ایمان ہے اعمال بعد میں ہے اب میں آپ حضرات کو سمجھانے کے طور پر ایک آسان مثال دے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں سبحان اللہ ابھی یہ جشن غوث الورا سبحان اللہ سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن پاک ہو رہا ہے سبحان اللہ ہزاروں کا پھاٹے مارتا ہوا مجمع ہے ابھی اس جلسے کے کنارے پر کھڑے ہو کر ابھی کوئی پنڈت یہ اعلان کرے کہ نوری بھائی میں نے 90 سال پوری دنیا کے اندر یہ ریسرچ کیا اس بات کی تحقیق کی کہ تمامی مذاہب کے اندر سچا مذہب کون سا ہے تمامی ادیان کے اندر سچا دین کون سا ہے صحیح دین کون سا ہے صحیح مذہب کون سا ہے تو مسلمانوں آپ حضرات سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر یہ علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں قائد اہل سنت شیر پیلی بھی علامہ زرتاب رضا خان صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے آپ حضرات سے پوچھنا چاہوں گا اگر وہ پنڈت
یہ کہے کہ میں نے 90 سال تحقیق کی، 90 سال ریسرچ کیا، 90 سال تحقیق کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، اس مقام پر پہنچا کہ سارے مذہبوں کے اندر اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ تمامی ادیان کے اندر اگر کوئی سچا دین ہے، تمامی دینوں کے اندر اگر کوئی صحیح دین ہے، سچا دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ میں دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات مجھے مسلمان کر لیجیے تو میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ خان صاحب قبلہ اس سے یہ کہیں گے کہ ابھی نماز عشاء کا وقت ہے، جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ، پہلے نماز عشاء ادا کرو، اس کے بعد میں آنا، ہم تمہیں مسلمان کریں گے۔ تو آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں پہ مولانا عامر رضا صاحب قبلہ حشمتی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ اس پنڈت سے یہ کہیں گے کہ میں جانتا ہوں تیرے بینک میں بہت پیسہ ہے، تو بہت مال والا ہے، تو ثروت والا ہے، تو دولت والا ہے، جا پہلے اپنے مال کی زکات ادا کر، اس کے بعد میں آنا، ہم تمہیں مسلمان کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ الیاس بھائی مجاہد سنیت حشمتی تلوار بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس سے یہ کہیں گے کہ جاؤ پہلے پاسپورٹ بنوا کر کے آؤ، جاؤ پہلے حج کا فارم جمع کرو، پہلے حج بیت اللہ کر کے آؤ، اس کے بعد میں آنا، ہم تمہیں مسلمان کریں گے۔ اے بمبئی کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، ایسا ہرگز نہیں، یہ سب کے سب ارکان اسلام ہے، ابھی کسی کو بھی ادا نہیں کروایا جائے گا، ابھی نماز نہیں پڑھوائی جائے گی، ابھی زکات ادا نہیں کروائی جائے گی، ابھی حج بیت اللہ کے لیے اس سے نہیں کہا جائے گا، بلکہ سب سے پہلے اس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اس کے دل کے اندر عشق رسول کی شمع کو روشن کیا جائے گا، جب اس کے دل کے اندر عشق رسول کی شمع روشن ہو جائے گی، جب اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے گا، پھر اس ایمان کی روشنی میں اللہ کی عبادت بھی کرے گا، حج بیت اللہ بھی کرے گا، قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، اس لیے کہ بے حب نبی قرآن کو پڑھنا اس طرح سے ہے جیسے اللہ کوئی عمر بھر آیات ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور مسلمانوں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو مسلمانوں سن لو، بس 2 جملوں کے اندر، ایمان نام ہے میرے آقا سے سچی محبت کرنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان نام ہے میرے آقا سے سچی محبت کرنے کا، اس لیے کہ مسلمانوں میرے آقا کی محبت ہی اصل ایمان ہے، آقا کی محبت ہی عین ایمان ہے، آقا کی محبت ہی نور ایمان ہے، آقا کی محبت ہی جوہر ایمان ہے، آقا کی محبت ہی نور ایمان ہے، آقا کی محبت ہی جان ایمان ہے۔ تبھی تو میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پکار اٹھے کہ اللہ کی سرسا شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن کے ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے نہیں انسان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت شہزاد حضور مشاہد باللہ۔ مسلمانوں، بس آپ سے عرض یہی ہے کہ آقا سے سچی محبت کرنا، آقا کے چاہنے والوں سے سچی محبت کرنا، اور آقا کے جو دشمن وہابی دیوبندی بدعقیدہ ہے ان سے دور ہو جاؤ، قسم خدا کی یہاں بھی بیڑا پار ہے اور بولو وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ مسلمانوں، ایمان کی دولت سبحان اللہ ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اپنے ایمان کی دولت کو بچانا چاہتے ہیں شیطان لعین سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، بولو سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ اور جھوٹوں سے دور ہو جاؤ۔ بات کہتی سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، بات خود بخود کلیئر ہو گئی، جھوٹوں سے بولو، جھوٹوں سے دور ہو جاؤ۔ اب دیکھنا کیا ہے کہ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہے نا؟ مسلمانوں، جھوٹا کون؟ بولو وہابی خبیث سب سے بڑا جھوٹا، اس لیے کہ اس نے خدا کو جھوٹا کہا، اور سب سے بڑا جھوٹا وہ جو خدا کو جھوٹا کہا۔ بولو معاذ اللہ۔ ظالموں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور آج بھی لکھ رہے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بولو معاذ اللہ۔ یہاں
تک کہ لکھا کہ خدا جھوٹ بول چکا. تو لگوا بن سہارنپور کے حرامی کھول کر کے سن لو، وہ تمہارا خود ساختہ خدا ہوگا جو جھوٹ پر قادر ہوگا، جو جھوٹ بولتا ہوگا. الحمدللہ ہمارا خدا بھی خدائے پاک ہے، رسول بھی رسول پاک ہے، حسین بھی حسین پاک ہے، غوث بھی غوث پاک ہے، وارث بھی وارث پاک ہے، راجا بھی راجا پاک ہے، صابر بھی صابر پاک ہے، اور قسم خدا کی جو ان کا دامن تھام لے وہ بھی پاک ہے. رسول اللہ زندہ باد. اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. آن کے بعد میں اسے چھٹی نہیں دلائی جاتی ہے، بلکہ سب سے پہلے مسلک رضا کا چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق محبت عشق محبت. مسلمانوں اس لیے حشمت علی کی اولاد مسلک رضا کا نعرہ یہاں سے نہیں لگاتی ہے، لگاتی ہے وہ یہاں سے لگاتی ہے. یہ جان چلی جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن مسلک رضا پہ کوئی آ جائے کہ حشمت علی کی اولاد گوارا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اور سنو، یہی پیغام ہم دیتے ہیں اپنے گھر کے بچوں کو کہ بیٹا یہ پیرو مرغی کوئی پیٹ پالنے کا دھندا نہیں ہے، یہ کوئی دکان نہیں ہے. بیٹا مونگ پھلی بیچنا تو گوارا کر لینا، مگر کبھی مسلک رضا کو مت بیچے. الحمدللہ اپنی تو کوئی دکان ہی نہیں ہے. فکر وہ کرے جو دکانیں چلا رہے ہیں. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار.